اسی پاکستان میں قسط نمبر 1۔ موت میرے پیچھے بھی تھی، آگے بھی۔ مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ کون سی موت کو قبول کروں۔ پیچھے سکھ بھیڑیوں کی طرح بھونکتے غراتے آ رہے تھے، آگے سیلابی دریا تھا اور اس میں کود جانے کی امید کی مدھم سی کرن نظر آتی تھی کہ زندہ نکل جاؤں گی، مگر میں نے موت کو قبول کر لیا تھا۔ میں زندہ نہ رہنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اگر میں زندہ رہتی تو مجھے ہر رات مرنا اور ہر روز جینا تھا۔ میرے ساتھ جو ہم سفر تھے اس میں میرا بوڑھا منگیتر بھی تھا۔ اس وقت میری عمر 21 سال تھی اور میرے منگیتر کی عمر 4 کم 60 سال تھی۔ وہی مجھے اور میرے کنبے کے 2 افراد کو اپنی حفاظت میں یہاں تک لایا تھا۔ میرا ایک ہی بھائی تھا، کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ خیال یہی تھا کہ شہید ہو گیا ہے۔ ہمیں دریا نے روک لیا، پل دور تھا اور وہاں خطرہ بھی تھا۔ بوڑھا کہہ رہا تھا کہ پل سے ہی جانے کا خطرہ مول لینا پڑے گا، یہ دریا تو جوان آدمی بھی تیر کر پار نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سن کر مجھے ایسا سکون ملا جیسے اس نے مجھے نجات کا راستہ دکھا دیا ہو۔ وہ مجھے وقت اچھی طرح یاد ہے جیسے یہ کل شام کی بات ہو۔ مغرب میں آسمان پر کالے بادلوں کے بڑے بڑے ٹکڑے تھے۔ سورج ایک ٹکڑے کے پیچھے چلا گیا تھا۔ اس کی کرنیں بادل کے پیچھے سے سفید چٹی لکیروں کی طرح نظر آتی تھیں۔ بادل کا یہ ٹکڑا درمیان سے ذرا پھٹ گیا، وہاں سے سورج ستارے کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے بادل کا یہ ٹکڑا ساری کائنات کی روشنی اپنے دامن میں چھپائے ہوئے ہے۔ مجھے اطمینان سا محسوس ہونے لگا جیسے یہ بادل میری امید کا ستارہ ہے۔ آپ جانتے ہیں جب مصائب انتہا کو پہنچ کر انسان کو مجبور اور لاچار کر دیتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو امیدوں کے دھوکے دیا کرتا ہے۔ یہی حال میرا تھا۔ میں نے دریا کے بھیانک شور کو سنا، دریا کے قہر کو دیکھا۔ بادل کا ٹکڑا سورج کو اپنے ساتھ افق کے پیچھے لے گیا۔ شام گہری ہوئی تو دریا کا شور مجھے بلانے لگا۔ میں سیلابی موجوں کی پناہ میں جانے کو تیار ہوگی۔ بوڑھا میرے قریب آیا، میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، ذرا آرام کر لو، رات کو پل سے پار جانے کا بندوبست ہو جائے گا۔ میں نے بوڑھے کی طرف دیکھا، میں مسکرا رہی تھی۔ وہ میری مسکراہٹ کو نہ سمجھ سکا۔ میں اس وقت بہت خوش تھی کیونکہ میں نے اس بوڑھے منگیتر سے اس دنیا سے سکھوں اور ہندوؤں کے خطرے سے آزاد ہونے کا راستہ دیکھ لیا تھا۔ مجھے سیلابی دریا کے بھیانک شور میں نغمے اور لوریاں سنائی دے رہی تھیں۔ اس دریا کے کنارے پر آنے تک میں نے جو سفر طے کیا تھا وہ سنا دوں تو بہتر ہوگا۔ یہ اگست کا مہینہ ہے، 30 سال پہلے وہ بھی اگست کا مہینہ تھا۔ یہ مہینہ جب بھی آتا ہے میں اپنے آپ کو ایک سیلابی دریا کے کنارے کھڑا دیکھتی ہوں۔ بادل کا سیاہ ٹکڑا سارے آسمان پر روشنی بکھیرتا نظر آنے لگتا ہے اور وہ مجھے سب کچھ یاد آ جاتا ہے جو ہم میں سے کسی کو بھی نہیں بھولنا چاہیے اور جو ہمیں اپنے بچوں کو بھی یاد کرا دینا چاہیے کہ یہ کہانی میری نہیں، یہ ہماری تاریخ ہے۔ آج میرا ایک لڑکا اتنا ہی بڑا ہے جتنا 1946 میں میرا ایک بھائی تھا۔ میری آپ بیتی ایسی ہے کہ میں کسی جگہ کا اور کسی فرد کا نام نہیں لکھ سکتی۔ یہ کہانی اسی بیٹے سے لکھوا رہی ہوں۔ اسی نے اکسایا ہے کہ اب یہ داستان سب کو سنا دوں۔ اس کا آغاز مشرقی پنجاب کے ایک بڑے گاؤں سے ہوا تھا۔ اب تو سنا ہے ہندوؤں نے اسے ایک بڑا قصبہ بنا دیا ہے۔ ہم درمیانے درجے کے زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ گاؤں کی آدھی سے زیادہ آبادی سکھوں کی تھی۔ یہ سب زراعت پیشہ تھے۔ تقریباً ہر گھر کا ایک فرد فوج میں ملازم تھا۔ ہندوؤں کے بھی چند ایک گھر تھے۔ مسلمانوں کی آبادی 3 برادریوں میں یعنی 3 ذاتوں پر مشتمل تھی اور ہم سب اپنی اپنی برادری کے رسم و رواج اور احکام کے پابند تھے۔ اس وقت تعلیم کو آج والی مقبولیت حاصل نہیں تھی۔ لڑکیوں کو تو تعلیم سے محروم ہی رکھا جاتا تھا۔ اگر ہمارے گاؤں میں 6ٹھی جماعت تک لڑکیوں کا اسکول نہ ہوتا تو میں بالکل ان پڑھ ہوتی۔ 6ٹھی جماعت پاس کر کے زندگی 4 دیواری میں گزارنے لگی۔ میں نے ابھی نوجوانی میں قدم نہیں رکھا تھا کہ بیٹوں والیاں ہمارے ہاں آنے لگیں۔ میری بدقسمتی یہ تھی کہ مجھ میں کوئی ایسا نقص نہیں تھا جو لڑکیوں میں دیکھ کر ان کے رشتے قبول نہیں کیے جاتے۔ خدا نے شکل و صورت بھی اچھی دی تھی، رنگ بھی اچھا اور دماغ بھی اچھا عطا کیا تھا۔ لڑکیوں والی شوخی تو تھی لیکن شرافت کی حدود کے اندر تھی۔ ان حدود کو پھلانگنے کی کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ مجھ میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ میرے ماں باپ مجھے بہت زیادہ جہیز دینے کے قابل تھے۔ میری ماں عورتوں سے بھی کہتی رہتی تھی کہ میری ایک ہی بیٹی ہے، اسے اتنا جہیز دوں گی کہ دنیا انگلیاں دانتوں میں دبا کر دیکھے گی۔ میری بات کہیں بھی پکی نہ ہوئی۔ میری ماں کو کوئی لڑکا پسند نہیں آ رہا تھا۔ میرے چھوٹے بھائی نے میٹرک پاس کر لی۔
والد صاحب نے اسے آگے پڑھانے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ ماں نہیں مان رہی تھی۔ بھائی نے 2 سال گاؤں سے دور ہاسٹل میں رہ کر میٹرک پاس کی تھی۔ والد صاحب نے اسے آگے پڑھانے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ ماں مان نہیں رہی تھی۔ بھائی نے 2 سال گاؤں سے دور ہاسٹل میں رہ کر میٹرک پاس کی تھی۔ کالج میں داخل کرانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ کم از کم 4 سال گھر سے باہر ہاسٹل میں رہے گا۔ والد صاحب نے اسے داخل کروا ہی دیا۔ میں جس طرح گھر میں اکیلی بیٹی تھی، اسی طرح میرا بھائی بھی اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے بعد میرا ایک بھائی پیدا ہوا اور 3 ماہ کی عمر میں مر گیا۔ پھر بہن پیدا ہوئی اور وہ 1.5 سال کی ہو کے مر گئی۔ ماں کو میرے بھائی سے بہت پیار تھا۔ والد صاحب کے دل میں بھی پیار کی کمی نہیں تھی، لیکن ان کی طبیعت میں تلخی زیادہ تھی۔ ہر بات حکم کے لہجے میں کیا کرتے تھے، جس سے شک ہوتا تھا کہ انہیں ہم سے پیار نہیں۔ والد صاحب میرے بھائی کو پیسے کنٹرول کر کے دیا کرتے تھے۔ ماں والد صاحب سے چوری اسے بہت سے پیسے دیا کرتی تھی۔ والد صاحب کے غصے کے باوجود بھائی نہ ان سے ڈرتا تھا نہ کسی اور سے، خود سر ہوتا جا رہا تھا۔ کالج کے دوسرے سال وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں گھر آیا تو ایک روز والد صاحب نے کسی بات پر اس کی خوب پٹائی کی تھی۔ میری ماں والد صاحب سے لڑ پڑی تھی۔ جوان لڑکے کو مارنا پیٹنا اچھا نہیں لگتا۔ گاؤں کا ایک ہندو لڑکا اسی کالج میں پڑھتا اور ہاسٹل میں رہتا تھا۔ اس نے اپنی بہن کو بتایا کہ میرا بھائی وہاں سگریٹ پیتا ہے اور سینما بہت دیکھتا ہے۔ اس کی بہن نے مجھے بتایا۔ میں اس کے ساتھ اس کے گھر گئی۔ اس کے سوا گھر میں کوئی نہ تھا اور اس کے بھائی کے آگے ہاتھ جوڑے کہ وہ میرے والد صاحب کو نہ بتائے اور وہ نہ میرے بھائی کی ہڈی پسلی ایک کر دیں گے۔ لڑکا مان گیا۔ اس نے کہا کہ میرا بھائی کچھ زیادہ ہی آوارہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے مشورہ دیا کہ میرے بھائی کو جیب خرچ کم دیا جائے۔ زیادہ پیسوں کی وجہ سے اس نے ایسے لڑکوں کے ساتھ دوستی کر لی ہے جو پڑھتے کم اور عیاشی زیادہ کرتے ہیں۔ بھائی ایک بار گھر آیا تو میں نے اسے ہندو لڑکے کی سنائی ہوئی باتیں بتائیں اور یہ بھی بتایا کہ میں نے اسے روک دیا ہے کہ وہ والد صاحب تک یہ باتیں نہ پہنچنے دے۔ بھائی غصے میں آ گیا، کہنے لگا کہ یہ ہندو بنیے والی دال کھاتے اور صرف ایک دھوتی میں عمر گزار جاتے ہیں، ہمارے جائز خرچ کو بھی وہ عیاشی سمجھتے ہیں۔ اس نے اس لڑکے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ مجھے ڈر لگا کہ وہ اسے ہندو کی پٹائی کر دے گا۔ اس کا موڈ کچھ ایسا ہی تھا۔ میں نے اسے ڈرا دیا کہ اس نے اس لڑکے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا تو والد صاحب کو وہ ساری بات بتا دے گا۔ وہ جب 3rd ایئر میں تھا تو اسے ہندو لڑکے نے بتایا کہ شہر میں میرا بھائی لڑکیوں کے پیچھے پھرتا ہے اور پکا بدمعاش ہو گیا ہے۔ میں نے ماں سے کہا کہ اسے پیسے نہ دیا کرے، مگر ماں نہ مانی۔ وہ اپنے بیٹے کے خلاف کوئی بات نہیں سنتی تھی۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں بھائی گھر آیا تو میں نے اس کے اٹیچی کیس کی تلاشی لی۔ اس میں سگریٹ کے 4 پیکٹ تھے۔ میں نے اسے سگریٹ پینے سے منع کیا مگر اس نے ہنس کر ٹال دیا۔ وہ اب خوبصورت جوان بن گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ برادری کی کسی بھی لڑکی کا نام لے، اسے اسی لڑکی کا رشتہ لے دیا جائے گا، لیکن اس کی باتیں بتا رہی تھیں کہ وہ کچھ زیادہ ہی آگے نکل گیا ہے۔ انہی چھٹیوں کا واقعہ ہے کہ ایک دن ہمارے ایک مزیرا ہمارے گھر آیا۔ 2 سکھوں نے اسے پیٹا تھا۔ وہ کھیتوں کا پانی لگا رہا تھا۔ ان سکھوں نے پانی روک کر اپنے کھیت میں لگا لیا۔ نہری علاقے میں ایسے جھگڑے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ پانی کی باری کو دیہاتی اپنی بیٹی کی عزت سمجھتے ہیں۔ وہ ہر تنازع پر سمجھوتا کر لیتے ہیں، لیکن پانی کی باری پر مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں۔ ہمارے مزیرے نے ان سکھوں کے ساتھ جھگڑا کیا۔ وہ اکیلا تھا۔ سکھوں نے اسے پیٹ ڈالا۔ میرا بھائی گھر تھا۔ اس نے کلہاڑی اٹھائی، سر اور منہ پر پگڑی لپیٹی، جس طرح دیہاتی لڑائی کے وقت سر کے بچاؤ کے لیے لپیٹتے ہیں۔ وہ دوڑ کر باہر نکل گیا۔ والد صاحب لاٹھی لے کر نکلے۔ کھیتوں کو جاتے ہوئے دونوں اپنی برادری کو للکارتے گئے۔ میں اور میری ماں بھی ان کے پیچھے گئیں، لیکن برادری کے 2-3 آدمیوں نے ہمیں دھکیل کر کہا کہ گھروں کو جاؤ، کوئی عورت باہر نہ نکلے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ باہر خون خرابہ ہوگا۔ ہم دونوں گھر جا کر چھت پر چڑھ گئیں۔ کھیت نظر آ رہے تھے۔ ادھر سے ہماری برادری کے 10-12 آدمی لاٹھیاں اور کلہاڑیاں اٹھائے جا رہے تھے۔ ادھر سے اتنے ہی سکھ لاٹھیوں اور کلہاڑیوں سے مسلح چلے آ رہے تھے۔ میرا والد اور بھائی صاحب سب سے آگے تھے۔ میری بے تابی کا یہ عالم تھا کہ میں نے ماں سے کہا کہ میں بھی کلہاڑی لے کر جاتی ہوں۔ ماں نے مجھے برا بھلا کہا۔ اس کی اپنی حالت بہت بری تھی۔ وہ اونچی آواز میں خدا سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ مسلمانوں، سکھوں اور ہندوؤں کے بزرگ بیچ بچاؤ کے لیے دوڑے جا رہے تھے، مگر لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ لاٹھیاں اور کلہاڑیاں ٹکرانے لگی تھیں۔ دوسری مسلمان برادریوں کے جوشیلے جوان بھی میدان میں نکل آئے۔ وہ للکار رہے تھے، اگر گاؤں کا کوئی اور سکھ ہمارے خلاف آیا تو اس کا خون پی جائیں گے۔ معلوم یہی ہوتا تھا کہ آج کھیت پانی سے نہیں خون سے سیراب ہوں گے۔ گاؤں کے سکھوں نے اور تینوں قوموں کے بوڑھوں نے درمیان میں آ کر لڑائی ختم کرا دی۔ دونوں طرف سے چند آدمی معمولی زخمی ہوئے۔ والد صاحب کی پیشانی پر لاٹھی کی چوٹ بڑی سخت لگی تھی۔ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔
مگر میرا بھائی کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ کہتا تھا اپنے باپ کی چوٹ کا انتقام لوں گا۔ مشکل یہ بنی کہ والد صاحب نے اسے بتا دیا تھا کہ انہیں کون سے سکھ نے لاٹھی ماری ہے۔ میرا بھائی اس سکھ کو للکارتا اور گالیاں دیتا تھا۔ والد صاحب اسے گھسیٹ کر گھر لے آئے۔ میرے بھائی نے والد صاحب کو غضبناک آواز میں کہا، میں تمہاری طرح بے غیرت نہیں ہوں۔ مجھے یہ توقع تھی کہ والد صاحب اسے خوب پیٹیں گے، لیکن والد صاحب نے اسے گلے لگا لیا، پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میرا بھائی ماں کے کہنے پر بیٹھ گیا۔ ماں نے اس کا سارا جسم دیکھا، اسے کہیں چوٹ نہیں آئی تھی۔ وہ بیٹھ تو گیا مگر اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ شام کے وقت وہ باہر نکلا۔ والد صاحب نے اسے کہا، بیٹا اب لڑائی جھگڑا نہ کرنا، اگر سکھوں نے ذرا سی بھی حرکت کی تو دیکھنا ان کے سر کھیتوں میں پڑے ہوں گے۔ اکیلے کسی سے چھیڑ چھاڑ نہ کرنا۔ آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ باہر شور شرابہ سنائی دیا۔ ہماری برادری کا ایک آدمی گھبرایا ہوا ہمارے گھر آیا۔ اس نے میرے بھائی کا نام لے کر بتایا کہ اس نے ایک سکھ کو چاقو کے 3-4 وار کر کے قتل کر دیا ہے۔ یہ وہی سکھ تھا جس نے میرے والد صاحب کے ماتھے پر لاٹھی ماری تھی۔ اس آدمی نے بتایا کہ پیپل کے نیچے چند ایک آدمی کھڑے تھے، ان میں یہ سکھ بھی تھا۔ میرا بھائی وہاں گیا۔ اس نے سکھ کو للکار کر گالی دی اور شلوار کے نیفے سے چاقو نکال کر سکھ کی طرف دوڑا۔ سکھ نے بڑا سا پتھر اٹھا لیا۔ میرے بھائی نے اتنی تیزی سے حملہ کیا کہ کوئی اسے روک نہ سکا۔ پتھر اٹھا کر بھی سیدھا ہو رہا تھا کہ میرے بھائی نے اس کی پیٹھ پر چاقو کے 2 وار کیے۔ سکھ اس طرف گھوما تو میرے بھائی نے چاقو اس کے پیٹ میں اتار کر پیٹ چیر دیا۔ سکھ کی انتڑیاں باہر آ گئیں۔ اتفاق سے وہاں صرف 3 سکھ تھے جن میں ایک مقتول تھا، باقی سب مسلمان تھے جن کی تعداد 5 یا 6 تھی۔ ان میں سے کسی نے عقل کی یہ کارروائی کی کہ میرے بھائی کو وہاں سے اپنے ساتھ بھگا لے گیا اور برادری کے ایک بڑے گھر میں چھپا دیا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ گاؤں میں کتنا شور اٹھا ہوگا۔ سکھوں کا غصے میں آنا قدرتی تھا۔ گاؤں میں ایک بار پھر دونوں طرف سے لاٹھیاں اور کلہاڑیاں اور کرپانیں نکل آئیں۔ سکھ مر چکا تھا۔ سکھ غالباً اس لیے لڑائی سے منہ موڑ گئے کہ ان کا ایک آدمی قتل ہو چکا تھا۔ قاتل گاؤں میں موجود تھا۔ سکھ اسے آسانی سے پھانسی چڑھا سکتے تھے۔ ہمارے امام صاحب، سکھوں کا گرنتھی اور ہندوؤں کا پنڈت آ گئے۔ ان تینوں نے بھی کھلی لڑائی کو روکنے کی کامیاب کوشش کی۔